نائب امین ملت حضرت حافظ سید طلحہ جعفر نظامی مدث اللہ العلی سے گزارش کروں گا کہ وہ آج سے جو طہارت کورس ہے اس کا آغاز کرے. عابد چشتی نظامی مدث اللہ العلی صاحب سے گزارش کروں گا یہاں تشریف لے ہے اور باقی بھی اپنے سامنے کے. پچھلی جمعرات کو ہم نے مختصر طہارت کے بارے میں عرض کیا تھا اور علم دین کی فضیلت کے حوالے سے آپ لوگوں کی ذہن سازی کی تھی. طہارت بنیادی طور پر طہارت کا جو معنی اور مفہوم ہے بہت آسان، میں اور آپ آسانی سے سمجھتے ہیں. طہارت کیا چیز ہے؟ طہارت ہے پاکی، صفائی، ستھرائی. یہی طہارت کا معنی ہے اور یہی طہارت کا مفہوم ہے. کہ طہارت کا کیا معنی ہے بھائی؟ پاکی حاصل کرنا، صاف صفائی رکھنا، ستھرائی رکھنا. اب طہارت بحیثیت دین اسلام کتنی ضروری ہے، اس کے متعلق مسند احمد میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ طہارت جو ہے وہ ایمان کا نصف ہے. آدھا ایمان آپ کی طہارت ہے، آدھا ایمان طہارت ہے. ایک درجے میں ہم پڑھا رہے تھے کہ کچھ شرارتی قسم کے بچے ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ بھئی آدھا ایمان طہارت ہے، صفائی نصف ایمان ہے. اب کہنے لگے آپ سب بڑے حضرات ہیں، بچوں کو بھی نائٹ کلاس پڑھاتے ہیں، وہاں بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں. استاد جی آدھا ایمان طہارت ہے، آدھا شادی ہے، ہو گیا پورا ایمان. اب کیا کریں؟ میں نے آج فضیلت کے اعتبار سے یہ جو احادیث ہوتی ہے نا، میں نے یہ کہنے کے لیے آپ کو یہ دونوں تھوڑی سی مزاحتاً باتیں عرض کر دی کہ فضیلت کے اعتبار سے اس طرح کی احادیث ہوتی ہیں وہ فضیلت کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہے. جناب بھائی صفائی نصف ایمان ہے، نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے. یہ فضیلت کے اعتبار سے کہ بھئی کتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو آپ کے ایمان کی کتنی اس احاطے تک آپ کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے. فضیلت کے اعتبار سے یہ احادیث مبارکہ عرض کی جاتی ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی ترغیباً یہ احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں. اب کوئی ایسا نہیں کہ سوچ لے کہ یار بس ٹھیک ہے اب آدھا ایمان یہاں بیٹھ کے پورا کر رہے ہیں، آدھا ایمان پھر پورا ہو چکا ہے، بعض کا ہو جائے گا، بھئی کیا کریں بس اپنی زندگی مزے کی گزاریں. تو ایسا نہیں ہے. ترغیباً اور فضیلتاً یہ احادیث مبارکہ عرض کی جاتی ہے. تو طہارت یہ صفائی نصف ایمان ہے اور طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ. اب طہارت صغریٰ چھوٹی طہارت، مختصر. طہارت کبریٰ یعنی بڑی طہارت، مفصل. چھوٹی طہارت کیا ہے؟ طہارت صغریٰ یہ وضو سے کام اس کا پورا ہو جاتا ہے. ہم نے وضو کر لیا، طہارت صغریٰ حاصل کر لی. طہارت صغریٰ وضو کرنے سے ہمارا کام ہو جاتا ہے. طہارت صغریٰ وضو کرنے سے کام ختم، بھئی ہم طہارت صغریٰ حاصل کر چکے. اور اسی طرح طہارت کبریٰ، اب اس لفظ کے معنی سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی چھوٹی طہارت وضو سے مکمل ہو گئی تو لہذا بڑی طہارت ہے تو یقیناً وہ غسل سے مکمل ہوگی. تو طہارت کبریٰ یہ غسل کرنے سے مکمل ہو جاتی ہے. طہارت کی یہ دو ہی اقسام ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ. اب جب ہم طہارت کا ذکر کرتے ہیں تو طہارت کے اپوزٹ میں ایک ہی لفظ آتا ہے اور وہ ہے ناپاکی. طہارت کے اپوزٹ میں ایک ہی لفظ آتا ہے، وہ ہے ناپاکی. شرعی اصطلاح میں ناپاکی کو حدث کے نام سے پکارا گیا ہے. تو جہاں طہارت کا ذکر آتا ہے وہاں حدث، ہا دال اور تا، حدث صغریٰ اور حدث کبریٰ. حدث صغریٰ وہ وضو کرنے سے دور ہو جاتی ہے اور حدث کبریٰ یہ غسل کرنے سے
دور ہو جاتی ہیں. بالکل طہارت صغرا، طہارت کبرا، اور اسی کے نیچے آپ حدث صغرا اور حدث کبرا. یہ شرعی اصطلاح میں بنیادی طور پر حدث کا معنی آپ کے سمجھنے کے لیے آسان ہے ناپاکی، صاف صفائی. صاف صفائی تو صاف صفائی کے مقابلے میں ایک ہی لفظ آتا ہے گندگی. طہارت، طہارت کیونکہ شرعی اصطلاح میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو شرعی اصطلاح میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ حدث. یہ کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، آپ اپنے انداز میں اپنی زبان میں بھی اگر لکھنا چاہیں حدث کا، آپ لکھنا چاہیں بھائی ناپاکی، تو آپ ناپاکی لکھیں، کہیں کوئی گرفت نہیں. مقصد جو ہے وہ عمل سے ہے، عمل درست ہونا چاہیے. الفاظ تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، آپ کے بہت سارے ڈکشنری میں الفاظ اور بھی تبدیل ہیں ناپاکی کے اعتبار سے یا طہارت کے اعتبار سے. اب جیسے طہارت کا معنی ہے صفائی، ستھرائی بھی اس کا ایک معنی ہے، صفائی بھی، پاکیزگی بھی. تو الگ الگ الفاظ ہیں جو اپنی اپنی زبان میں، اگر کوئی پٹھان بیٹھا ہے پشتو میں لکھ لیں، بلوچی بیٹھا ہے بلوچی میں لکھ لیں، تو اس سے کوئی مقصد نہیں. مقصد ہے عمل سے. آپ نے وضو کرنے بیٹھے ہیں تو آپ عمل کریں. اب عربی میں وضو تو کوئی نہیں ہوتا، فارسی میں وضو سب کا ایک ہی ہے، چاہے وہ عرب والے ہوں یا عجم والے ہوں، سب کا وضو ایک ہی ہے. تو طہارت یعنی پاکی، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اور حدث ناپاکی، گندگی. حدث صغرا اور حدث کبرا، یہ چیز آپ نے سمجھ لی بھائی طہارت. اب طہارت بنیادی طور پر کہاں استعمال ہوتی ہے؟ طہارت کیوں ضروری ہے؟ آسان الفاظ میں یہ کہہ دوں، طہارت کیوں ضروری ہے. انہوں نے جو باہر پینفلیکس لگایا اس پر آپ نے دیکھا ہوگا ہیڈنگ لکھی ہوئی تھی طہارت کے مسائل اور نماز کی بنیادی مسائل. ایسے ہی اور یہ ایسا اعلان بھی ہوا کہ بھئی طہارت اور نماز کے بارے میں جو ہے وہ جعفری صاحب بتائیں گے آپ کو. تو یہ جو طہارت ہے یہ نماز کی پہلی شرط ہے، نماز کی پہلی شرط ہے. اگر یہ درست نہ ہو تو نماز ہوگی ہی نہیں. اور اگر بنا طہارت حاصل کیے نماز پڑھ لی تو علماء نے کفر لکھا ہے، کیونکہ بنا طہارت حاصل کیے نماز ادا کرنا یا بنا غسل کیے نماز ادا کرنا یہ نماز کی عبادت کی گویا توہین ہے، بے ادبی ہے. علماء نے اس کو کفر لکھا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور بتقاضۂ بشریت ہمارا وضو ٹوٹ گیا، تو اب شرم کے مارے ہم کیا کرتے ہیں، نماز تو ٹوٹ گئی، وضو ٹوٹ گیا، نماز تو ٹوٹ گئی، اب شرم کے مارے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب جس طرح نماز چل رہی ہے نا اب ہم نقل کر رہے ہیں. علماء نے لکھا کہ یہ نماز کی عبادت کی بے ادبی ہے اور ایسا کرنا کفر ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے بے فکر ہو کر، بے غم ہو کر آپ پوری صف میں سے گزر سکتے ہیں، جماعت اگر ہو رہی ہو. اور اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو توڑ دیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. یہی طریقہ درست ہے. نماز اگر پڑھ رہے ہیں اور طہارت چلی گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو آپ نماز اپنی توڑ کر سب کے درمیان سے بآسانی نکل سکتے ہیں. نہ آپ پر کوئی وعید ہے نمازی کے آگے سے گزرنے والی، نہ آپ کی کوئی پکڑ نہ گرفت، بس نکل جائیں. امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہیں، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو یا سنت ہو، جو بھی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب ایسا ہے امام صاحب کے آگے سے گزرنے پر وعید ہے، امام صاحب کے آگے سے گزرنے پر پکڑ ہے، گرفت ہے. نمازی کے آگے سے پوری سب میں سے گزرتے ہوئے آپ چلے جائیں، کوئی پکڑ. بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں جمعہ ہو رہا ہے، آگے جو ہے جگہ خالی ہے، پیچھے یہاں صاحب کھڑے ہوئے، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں آگے سے گزروں گا تو نمازیوں کے آگے سے گزرنا ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے. اس میں پکڑ نہیں، سب مکمل کرنی ہے. جماعت ہو رہی ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ سب مکمل کریں. یہاں تک کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نیت باندھ چکے ہیں، اور آگے سے کوئی بندہ نکل کر چلا
پوری نہیں ہوئی تھی تو 2 قدم آگے بڑھ کر آپ کا سب مکمل کرنا آپ پر لازم ہے. 2 قدم، 3 نہ ہو. تھوڑی سی دور ہے سب تو آپ نے ایک قدم ایسے لیا، دوسرا ایسے، بڑا قدم لیں. اور سب اگر بالکل آپ کے آگے والی ہے تو چھوٹا قدم لے کر آپ 2 قدم، تیسرے قدم کی اجازت نہیں. یہ کچھ ضروری باتیں جو طہارت سے بیس کرتے کرتے میں یہاں تک آ گیا. تو بہرحال عرض کرنی یہ ہے کہ طہارت انتہائی ضروری ہے. طہارت کے بغیر عبادت کرنا کفر ہے. اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ مسئلہ لکھ بھی لیں کہ طہارت کے بغیر اگر ہم نے عبادت کی تو یہ کفر ہے. ہمیشہ یاد رکھیں شرم، اسلام اور شرم یہ دونوں چیزیں جدا جدا. طہارت میں ایسے ایسے مسائل آئیں گے کہ آپ پھر سوچیں گے کہ یار یہ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں. جب طہارت کا ذکر ہوگا تو طہارت میں ہر پیچیدہ اور پوشیدہ بات کا ذکر ہوتا ہے. جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم اس پر بات کریں گے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، آپ نے اپنی شہزادی سے پوچھا کہ بیٹا میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں شرم کے حوالے سے، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا دیکھا گیا ہے کہ نماز میں طہارت گئی، اب یہ صاحب شرم کے مارے کھڑے نہیں، نماز نہیں. تو بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا ہنسی آ گئی زور سے، قہقہہ لگا دیا، وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی. خاموشی سے ہنسے، آپ کے کانوں نے سنا، برابر والے نے اگرچہ نہیں سنا، تو اب نماز ٹوٹی، وضو ہے، نماز توڑ کر دوبارہ شروع کریں. اور اگر برابر والوں نے سن لیا، آگے پیچھے والوں نے سن لیا، اتنی زور سے ہنسے تو اب وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی، لیکن یہ صاحب لگے پڑے ہوتے. ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی سے کہا بیٹا عورت کتنے دن صبر کر سکتی ہے؟ نے کہا ابا جان آپ مجھ سے یہ کیسی بات پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا میرے قریب اور کوئی عورت نہیں اور مجھے آگے قانون بنانا ہے اپنے فوجیوں کے لیے، تو لہذا تم بتاؤ. نہیں نہیں مجھے شرم آتی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں کہ بیٹا جب اللہ رب العزت نے شرم نہیں فرمائی اپنے بندوں تک احکامات پہنچانے میں تو تم کیوں شرماتی ہو؟ جہاں ضروری بات ہے وہ کرنی پڑے گی. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا. تو پھر یہ جو آج تک سلسلہ چلا آ رہا ہے نا فوجیوں کی چھٹیوں کا، 3 مہینے 4 مہینے پہ کچھ دن کی چھٹی ملتی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت ہے. تو شرم جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. ظاہر ہے شرم کریں گے، نماز میں شرم کر رہے ہیں، طہارت ٹوٹ گئی ہے، طہارت ختم ہو گئی ہے، اب نماز میں شرم کر رہے ہیں، کفر ہے. علماء نے صاف اور 2 ٹوک الفاظ میں لکھا کہ یہ نماز عبادت کی بے ادبی ہے، توہین ہے اور ایسا کرنا کفر ہے. اس سے لازمی بچا جائے. ہم سوچ رہے ہیں کہ یار ہم تو عبادت کر رہے تھے، ہم تو ثواب حاصل کر رہے تھے، اس سے ہمیں بچنا ہے. میں نے آپ کو طہارت کی تھوڑی سی شکل بتا دی. نماز کی پہلی شرط ہے، نماز کی پہلی شرط ہے طہارت. طہارت صغریٰ سن لیجیے. اور کتنی دیر ہے میرے پاس؟ نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ وضو، طہارت. اور طہارت کی پہلی شرط ہے وضو، جسے طہارت صغریٰ کہتے ہیں. میں وضو کا تھوڑا سا اسٹرکچر آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد اجازت کہ بھئی وضو کس طرح ہوتا ہے. بہت آسان ہے. اب جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے مکمل جو وضو ہے اس میں کچھ چیزیں سنتیں ہیں اور کچھ فرائض ہیں، کچھ مکروہات ہیں. میں تفصیل سے ذکر کر دیتا ہوں جلدی جلدی، آپ سماعت کیجیے. سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے اور جسے سنت کہا گیا ہے وضو میں، وہ کیا ہے؟ آپ کی نیت. نیت کریں. اب نیت میں کیا کریں؟ جو آپ کی زبان ہے، جو آپ کی مدر ٹنگ ہے، اس میں آپ نیت کر سکتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی ناپاکی دور کرنے کے واسطے. بہت آسان ہے. میں نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی. زبان نہیں بھی ہے نا، دلی دل میں بس میں نیت کرتا ہوں. ارادہ، نیت کا معنی ہے ارادہ. ارادہ کر لیں گے اور میں نے وضو کرنا ہے. وضو آپ نے کیا. اب جب آپ نے وضو کی نیت کر لی، سیکنڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھنا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھ کر سب سے پہلا کام اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. کہاں تک؟ آپ نے اپنے ہاتھوں کو، یہ جو آپ کی کلائی جہاں ختم ہو رہی ہے، گٹھے کہتے ہیں اسے، یہاں تک اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اچھی طرح. 3 مرتبہ دھوئیں. تو یہ سنت طریقہ ہے. 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیا. اب اس کے بعد کیا کریں؟ کلی کرنی. اگر روزہ ہے تو صرف کلی پر بس ہو گئی، اور اگر روزہ نہیں ہے تو اب کلی کرنے کے بعد غرغرہ کرنا یہ بھی سنت ہے. نمبر 3، ناک کی نرم ہڈی تک، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے. ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے. صرف بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پانی لیا اور اتنی زور سے کھینچتے ہیں. اب ہمارے یہاں پانی ایسا ہے، اس میں مختلف قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں. اتنی طاقت سے نہیں کھینچنا چاہیے کہ پانی دماغ میں چڑھ جائے. نرم ہڈی بہت قریب ہے، ہم کیا بڑی تیزی سے کھینچتے ہیں، دماغ ہل جاتا ہے، گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا. مناسب انداز میں ناک میں پانی چڑھائیں اور پھر چھوٹی انگلی سے الٹے ہاتھ کی ناک صاف کر لیں. اس کے بعد آپ نے چہرہ دھونا. اب یہ چہرہ دھونا جو ہے یہ آپ کے وضو میں پہلا فرض ہے. چہرہ دھونا وضو میں پہلا فرض ہے. کہاں سے کہاں تک چہرہ دھونا فرض ہے؟ جہاں سے بال اگتے ہوں، جہاں سے بال اگتے ہوں. عادتاً اگر کسی کی پیشانی بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے عمر کے تقاضے کے اعتبار سے، تو وہ ایک محتاط اندازہ لگائے. محتاط اندازہ کہ یار میرے بال یہاں سے اگنا شروع ہوا کرتے تھے یا یہاں سے اگنا شروع ہوا کرتے تھے. محتاط اندازہ، یہ لفظ پر غور کیجئے گا. جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے تھوڑی کے نیچے تک، تھوڑی کے نیچے تک. ہاں، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ دونوں جو کان کی نرم ہڈیاں ہیں یہ اس میں شامل ہیں. یہ پورا چہرہ ہے آپ کا. اس پورے چہرے میں اگر ذرہ برابر بھی جگہ خشک رہ گئی، مونچھوں کے نیچے کی کھال ہے، آپ کے یہ جو آگے کی کھال ہوتی ہے جس کو ہم تھوڑی کہتے ہیں، یہ کھال ہے، یہ سائیڈ کی کھال ہے، اگر یہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ یہ جگہ فرض ہے. آپ ہلکا سا نل کے نیچے چہرہ لے جا کر اس کو دھو لیں. بہت زیادہ گھنی داڑھی ہے، سوال ہے نہیں میری اتنی گھنی داڑھی ہے، میں جتنا بھی دھو لوں پانی اندر پہنچتا ہی نہیں ہے. جو چہرہ ہے اس کا دھونا تو فرض ہی رہے گا. اس کے بعد جو سنت ہے خلال کرنا، تو جہاں تک ہاتھ جائے وہاں تک خلال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو چہرہ ہے یہ تو دھونا ہی پڑے گا. اور پانی پہنچ جاتا ہے، کہتے ہیں نا بھائی پانی، ہوا اور پانی اور آگ اپنا راستہ خود تلاش کر لیتے ہیں، تو پانی پہنچ جاتا ہے. اگر آپ تھوڑی سی ذرا سی مشقت کریں تو آپ کا چہرہ دھل جائے. پھر اس کے بعد دوسرا جو فرض ہے، انتہائی اہم بات، دوسرا جو فرض ہے وہ ہے آپ کے ہاتھ یہاں سے کوہنی سمیت، شروع جہاں سے انگلیاں اور یہاں سے کونی سمیت، یعنی کہ یہ آپ کی کونی ہے تو یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک دھوئیں، یہاں تک دھوئیں. آپ کا تھوڑا سا بازو بھی اوپر سے گیلا ہو، یہ فرض ہے. اگر کونی خشک رہ گئی، بعض اوقات لوگوں کی رہ جاتی ہے، ہماری نظر میں آ جاتی ہے، کونی خشک رہ گئی تو وضو کامل نہیں ہوگا. کامل وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو عبادت شمار نہیں ہوگی، عبادت شمار نہیں ہوگی تو حشر کے میدان میں جب آپ کھڑے ہوں گے پھر اللہ پوچھے گا بھائی نماز پڑھی تھی؟ ہاں کہاں پڑھی تھی، کہاں پڑھی؟ نامہ اعمال میں تو لکھی نہیں ہے. آپ پریشان وہاں کھڑے ہوں گے کہ یار نامہ اعمال، نماز تو پڑھی تھی، گئی کہاں؟ تو نماز یہاں چلی گئی. ہماری توجہ سے بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے نا، پھر ہماری عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو بہرحال دونوں ہاتھوں کی کونیوں سمیت یہ آپ نے ہاتھ دھونے، دوسرا فرض ہے.
तीसरा फर्ज चौथाई सर का मसा करना। फर्ज क्या है? चौथाई सर का मसा करना, और सुन्नत है पूरे सर का मसा करना। शवाफे और हमलियों के नजदीक पूरे सर का मसा करना फर्ज है, ठीक है। लेकिन अहनाफ के नजदीक चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। चौथाई सर कितना है? ये आपका एक हाथ गीला है, इसको बस आपने सर पे फेर लिया, फर्ज अदा हो गया। लेकिन सुन्नत तरीका यही है जिस तरह हम करते हैं कि ये 3 उंगलियां इनको जोड़कर जहाँ से बाल शुरू होते हैं यहाँ से पीछे लेकर जाएं, फिर हथेलियों से आगे लेकर आएं। अब ये 2 जो आपकी उंगलियां जिसे शहादत की उंगली कहा जाता है, इसमें कान के अंदर अच्छी तरह खिलाल हो, और अब अंगूठा हमारा खुश्क रह गया है तो इस अंगूठे से कानों के पीछे का खिलाल हो, और जो हमारी हाथों की पुष्ट है ये बाकी रह गई है तो इससे गर्दन का अच्छी तरह मसा हो कानों तक। आगे गले पर मसा करना मकरू है, गले पर मसा करना मकरू है। और नमाज का आखिरी फर्ज और चौथा फर्ज याद रखिएगा, दोनों पैर टखनों समेत धोना। जिस तरह मैंने आपको कोहनियों को बताया भाई कोहनी से ऊपर तक धोना है, इसी तरह टखनों समेत आपकी जहां से उंगली शुरू होती है यहाँ से लेकर टखने, आपके ये टखने और इससे ऊपर तक आप आ जाएं, यहाँ तक धोना। ये 4 फर्ज और वुजू का आसान करके मैंने तरीका समझा दिया। प्रैक्टिकल इंशाल्लाह फिर अगली जुमेरात को वुजू से ही शुरू करेंगे और फिर गुस्ल पर आएंगे इंशाल्लाह। ये तहारत की बहुत ही ज़्यादा बुनियादी चीज़ों से मैं लेकर शुरू हुआ हूँ। नमाज की पहली शर्त ही तहारत है, और तहारत की जो पहली शिक है वो वुजू है, तहारत सुगरा है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, और याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि जब आप अमल करें, जब भी आप वुजू करें, बहुत आसान तरीका है, हमने तो ऐसी चीज़ें याद रखी। जब भी आप वुजू करें तो वुजू करते वक्त ये याद रखिएगा कि हाथ धोने लगे तो याद कीजिएगा हाँ यार वो जावरी साहब आए तो उन्होंने बताया था हाथ धोने। फिर कुल्ली करते वक्त याद रखिएगा उन्होंने बताया था कुल्ली करने। आपको पूरी तस्वीर, पूरी वीडियो आपके जहन में चल जाएगी कि हमने आपको किस तरह और क्या क्या बताया। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको इसी तरह, बल्कि हमें अपने दोस्तों को भी लाने की तौफीक नसीब फरमाए, और इल्म दीन से तादम हयात वाबस्ता रहने की तौफीक नसीब फरमाए।